بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ سلسلہ عظیمیہ کے سربراہ شیخ عظیمی بابا جی صاحب فرماتے ہیں کہ زندگی اور زندگی سے متعلق جذبات، احساسات، واردات و کیفیات، تصورات، خیالات، اطلاعات اور زندگی کے متعلق تمام دلچسپیاں اس وقت تک ہیں جب تک انسان کے سانس کا سلسلہ قائم ہے۔ قانون یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے اس کے سانس لکھ دیے جاتے ہیں۔ سانس لینے سے مراد سانس کا گہرائی میں جانا ہی نہیں بلکہ سانس کا گہرائی میں جانا اور باہر آنا دونوں شامل ہیں۔ ابدال حق حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی عمر کا سانس کے ساتھ تعلق ہے اور سانس کا تعلق صحت سے ہے۔ آدمی دنیا میں آتا ہے تو آنے سے پہلے سانس کا عمل دخل شروع ہو جاتا ہے۔ 9 ماہ پھیپھڑوں کی نشو و نما کے ساتھ ساتھ سانس کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور اعضاء تقویت پاتے رہتے ہیں۔ اگر نومولود کی ماں کی صحت اچھی نہ ہو تو بچے کی نشو و نما پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اثرات کی وجوہات میں سانس کے نظام کا براہ راست عمل دخل ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد بھی سانس جذبات اور کیفیات کی ترجمانی کرتا ہے۔ ہر کیفیت میں، ہر جذبے میں، ہر خیال میں سانس کی حرکات مخصوص ہوتی ہیں۔ بیداری کی کیفیت میں سانس کی رفتار تیز ہوتی ہے جبکہ نیند کی حالت میں آدمی طویل اور گہرے سانس لیتا ہے۔ روحانی نقطہ نظر سے اس دنیا میں ہر شے سانس لیتی ہے۔ پہاڑ بھی سانس لیتا ہے۔ پہاڑ کی سانس کا دورانیہ 45 منٹ ہے۔ اس طرح کہ 15 منٹ تک سانس لینا، پھر 15 منٹ تک سانس روکنا اور پھر 15 منٹ تک سانس کا باہر نکالنا شامل ہے۔ سانس کا نظام دماغ کو اور اعصاب کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ دماغ میں مختلف پیغامات لاتا ہے اور ان کو کنٹرول کرتا اور ان میں معنی پہناتا ہے۔ حرام مغز کو اطلاعات بھی فراہم کرتا ہے اور حرام مغز کے ذریعے لہروں کی شکل میں اطلاعات، خیالات، تقاضے اور انسپائریشن وغیرہ پورے جسم میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ دین و دنیا کے تمام کاموں میں کامیابی کے لیے ذہنی یکسوئی بہت ضروری ہے اور دنیاوی لحاظ سے یہ بات طے ہے کہ زندگی ایک ایسا وقفہ ہے جو سانس کے اوپر قائم ہے۔ جب تک سانس کی آمد و رفت رہے گی یہ دنیا اچھی یا بری نظر آئے گی۔ جب سانس کا سلسلہ ٹوٹ جائے گا تو دنیا سے تعلق بھی ختم ہو جائے گا اور مرنے کے بعد اچھائی برائی کا تصور بھی ختم ہو جائے گا۔ سانس کا سفر دائرے میں ہے اور سانس کا دائرہ لاشعور میں مکمل ہوتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے یہ دائرہ ٹوٹ جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ الشیخ عظیمی بابا جی فرماتے ہیں کہ ماورائی علوم سیکھنے کے لیے مضبوط اعصاب اور طاقتور دماغ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اعصاب میں لچک پیدا کرنے کے لیے، دماغ کو متحرک رکھنے کے لیے اور قوت کارکردگی بڑھانے کے لیے سانس کی مشقیں بے حد مفید اور کارآمد ہیں۔ جب کوئی طالب علم سانس کی مشقوں پر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے تو اس کے دماغ کے اندر باریک ترین ریشوں اور خلیوں کی حرکات اور عمل میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان میں سانس روکنے سے دماغ کے خلیات چارج ہو جاتے ہیں جو انسان کی خفیہ صلاحیتوں کو بیدار کرنے، ابھرنے اور پھلنے پھولنے کے لیے بہترین مواقع فراہم کرتے ہیں۔ قانون یہ ہے کہ روحانی استاد کی نگرانی میں سانس کی مشقوں کے دوران سانس میں جتنی زیادہ گہرائی پیدا ہوگی اسی مناسبت سے ذہن میں روشنیوں کا ذخیرہ بڑھ جائے گا۔ روحانی مشقوں یا سانس کی مشقوں کے ذریعے انسان کے خون کے اندر مٹھاس کی کیفیت یا مٹھاس کی مقداریں بتدریج کم ہو جاتی ہیں اور نمک کی مقداریں بڑھ جاتی ہیں۔ اس لیے سالک کو سانس کی مشقوں کے دوران قدرتی مٹھاس یعنی شہد کے ذریعے مقداریں بڑھانے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ سانس کی مشقوں کے ساتھ ساتھ ذکر الہی بھی ضروری ہے۔ ذکر کا مطلب یہ بھی ہے کہ بار بار اللہ کی صفات دہرانے سے اللہ کی صفات کا عکس انسان میں منتقل ہو جائے۔ اس ذکر کے اثرات کی وجہ سے انسان رفتہ رفتہ اللہ کی پسندیدہ باتوں پر عمل شروع کر دیتا ہے اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان اللہ کا فرما بردار بندہ بن جاتا ہے۔ نتیجے میں اللہ اسے اپنا قرب عطا کر دیتا ہے۔
ذکر الہی کرنے سے انسان کی کثافت دھلتی ہے اور نورانیت بڑھتی ہے۔ نورانیت کے بڑھنے سے انسان کے اندر سکون پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر کشش بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے ذکر میں بہت ہی زیادہ کشش ہوتی ہے۔ جب بندہ اللہ کے کلام کا بار بار ورد کرتا ہے تو اس کے جسم سے اور بالخصوص ماتھے یعنی پیشانی کے درمیانی حصے سے لہریں نکلتی ہیں۔ تصوف کی زبان میں اسے تیسری آنکھ کہا جاتا ہے۔ ہر انسان کے جسم سے لہریں خارج ہوتی ہیں، یہ اتنی لطیف ہوتی ہیں کہ انہیں ارتعاش کی صورت محسوس کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر انسانی جسم میں ایک کرنٹ موجود ہوتا ہے۔ اس کرنٹ اور چارج کی وجہ سے انسانی جسم کے ارد گرد ایک میگنیٹک فیلڈ بنتی ہے۔ اس مقناطیسی میدان سے لہریں میگنیٹک وائبریشن کی صورت میں خارج ہوتی ہیں، اور پھر جو شخص بھی ان لہروں کی وائبریشن کے مقناطیسی حصار میں آ جاتا ہے اسے بھی خوشی اور سکون ملتا ہے۔ اولیاء اللہ کی بارگاہوں اور مزارات پر خوشی اور سکون اسی لیے ملتا ہے۔ جب ہم سانس لیتے ہیں تو جو کچھ ہمارے ذہن میں ہے وہ سانس خارج کرنے کے ساتھ ہوا میں شامل ہو جاتا ہے، لہٰذا ارد گرد کے ماحول یا ہوا کو پاکیزہ رکھنے کے لیے اس سوچ کو کثافت سے پاک رکھنا ضروری ہے۔ سانس پر زندگی کا دار و مدار ہے۔ سانس اندر کھینچنا اور باہر نکالنا ہمارے جسم میں ایک ایسا عمل ہے جو ساری زندگی جاری رہتا ہے۔ ہم ایک منٹ میں تقریباً 12 سے 20 مرتبہ سانس لیتے ہیں۔ اس عمل سے ہمارے جسم میں موجود سیلز کو آکسیجن ملتی ہے، اور اسی عمل سے ہمارے جسم سے کاربن ڈائی آکسائڈ بھی خارج ہوتی ہے، اور سارے عمل میں ہمارے جسم کا جو عضو یا آرگن سب سے زیادہ رول پلے کرتا ہے وہ ہمارے پھیپھڑے ہیں۔ ہم اپنی ناک سے سانس اندر کھینچتے ہیں اور ناک سے ہی خارج کرتے ہیں۔ پھیپھڑے ہمارے جسم میں موجود پسلیوں کے درمیان میں ہوتے ہیں۔ ہمارا دایاں پھیپھڑا بائیں پھیپھڑے سے بڑا ہوتا ہے۔ جب ہم سانس کے ذریعے آکسیجن اندر کھینچتے ہیں جو کہ ہمارے پھیپھڑوں میں جمع ہوتی ہے، پھیپھڑوں میں موجود باریک ٹیوب یا نسوں کے ذریعے آکسیجن خون میں شامل ہو کر تمام جسم میں دور کرتی ہے۔ یہ عمل بغیر کسی رکاوٹ کے دن رات سوتے جاگتے میں خودکار طریقے سے چلتا رہتا ہے اور ہمارے جسم کو حرارت ملتی رہتی ہے۔ موجودہ دور میں جبکہ فضائی آلودگی اپنے عروج پر ہے اور صاف ستھری ہوا کم میسر ہے، جدید ترقی یافتہ زندگی نے جہاں ہمیں عارضی آسائشوں میں مبتلا کر کے ہم سے قدرتی عناصر جیسے پاکیزہ ماحول، صاف ستھری فضا، ہوا، پانی، سکون جیسی نعمتیں چھین لی ہیں، وہیں ہمیں آج صحت مند زندگی گزارنے کے لیے بہت کوشش اور تگ و دو کرنی پڑ رہی ہے۔ ہوا کی آلودگی سے جہاں ہماری صحت متاثر ہو رہی ہے، وہیں آج کے دور میں بہت سے لوگ پھیپھڑوں کی کمزوری اور سانس کی تکالیف میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں۔ آج ہم آپ کو نہایت آسان اور مختصر سی چھوٹی سی ایک مفید ایکسرسائز بتاتے ہیں جس سے آپ کے پھیپھڑے سانس کی پوری مقدار حاصل کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیتے ہیں۔ آپ نے دن رات میں صرف 5 مرتبہ یہ چھوٹی سی ایکسرسائز کرنی ہے۔ اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے برابر لا کر پوروں کو ایک دوسرے سے ملا کر نرمی کے ساتھ یہ ایکسرسائز کریں۔ مستقل یہ ایکسرسائز آپ کو سانس کے کتنے ہی مسائل سے چھٹکارا دلا دے گی۔ جسم کو آکسیجن کی پوری مقدار حاصل ہونے سے آپ کی اسکن گلو کرنے لگے گی، بال گھنے اور خوبصورت ہونے لگتے ہیں، نظر بہتر ہونے لگتی ہے، دماغی صلاحیت بڑھنے لگتی ہے۔ جب خون کو آکسیجن کی پوری مقدار ملے گی تو کمزوری اور سستی سے نجات ملے گی۔ اور موجودہ دور کی بیماری کرونا سے بچاؤ کے لیے بھی یہ ایکسرسائز نہایت مفید ہے، جس میں عموماً لوگوں کو سانس کی ہی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ امید ہے آپ یہ چھوٹی سی ایکسرسائز کر کے بڑے فائدے حاصل کر پائیں گے۔